سورۃ القلم. اب یہ جو ہے سورہ ملک یہ منفرد ہے، جیسے سورہ قاف اس مجموعے میں منفرد تھی، باقی وہ 6 صورتیں جوڑوں کی شکل میں تھی. یہاں یہ کہ 3 سب گروپس آئیں گے، ایک منفرد 2 جوڑے. اب یہ جوڑے والی شکل ہے سورۃ القلم، اور پھر دوسری سورۃ الحاقہ. حاقہ میں آپ دیکھیں گے کہ ہم باء الرسل والی بات زیادہ نمایاں ہوگی، اور اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں. لیکن یہ سورہ نون اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ابتدائی دعوت کا انداز جو محمد الرسول اللہ کا وہ اس میں آیا ہے. اور ایک خیال یہ بھی رکھیے کہ اس کی پہلی 7 آیات کے بارے میں یہ خیال ہے بہت سے حضرات کا، جن میں میں بھی شامل ہوں، میں ان سے متفق ہوں، کہ یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر ہوئی ہے. اس لیے کہ جو پہلا جب آپ نے آ کے بتایا مجھ پر وحی آئی ہے، فرشتہ آیا تھا، تو پہلا تاثر جو لوگوں کا تھا وہ یہی تھا کہ معلوم ہوتا کوئی دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا. یہاں کہیں کوئی جن آ گیا ہے، آصف آ گیا. وہ جنات سے واقف تھے، فرشتوں سے واقف ہی نہیں تھے. تو کوئی جن ہے، کوئی بدرو ہے، وہ آ کر ان پر سوار ہو گئی. اچھے بھلے آدمی تھے. تو ایک ہمدردانہ انداز میں بھی کہا گیا، اور جو لوگ مخالفین تھے، ہر شخص کے ہوتے ہیں، انہوں نے اس کو ایک دوسرے انداز میں بھی بیان کیا. اس کا حضور پر فوری طور پر جو ہے، دیکھیے ابتدائی طور پر جب تجربہ ہوتا ہے تو اس کا صدمہ بہت شدید ہوتا ہے. یہی جو کل تک میرے قدموں میں اپنی نگاہیں بچھا رہے تھے، آج مجھے دیوانہ کہہ رہے، یہی لوگ، میں تو ان کی آنکھوں کا تارا تھا. تو صدمہ بھی شدید تھا. اس صدمے میں یہ آیتیں اتری ہیں حضور کی دلجوئی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون. یہ آخری اور تیسری صورت ہے جو ایک حرف سے شروع ہوئی ہے، نون سے. سورہ قاف، سورہ صاد ہم پڑھ چکے ہیں. قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں، یعنی جو بھی انسان کا علمی ذخیرہ آج تک کا ہے وہ اس پر گواہ ہے. کس پر؟ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ، کہ اے محمد آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں. بھلا مجنون ایسے ہوتے جنہوں نے کہا جھک ماری، جنہوں نے کہا حماقت کا ثبوت دیا. ایسی پاک و صاف زندگی، ایسی طہارت والی زندگی، پاکیزگی والی زندگی، ایسے بلند اخلاق. مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ. آپ ان لوگوں کے کہنے کا آپ اتنا اثر نہ لیجیے، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے کوئی مجنون نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً آپ کے لیے تو وہ اجر ہے کہ جو غیر منقطع ہے، جس کا سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو ہے خلق عظیم کے اوپر فائز ہے. معراج انسانیت پر تو حضور پہلے ہی فائز تھے. یہ تو معراج نبوت اور رسالت ہے جو اب شروع ہو رہی ہے. معراج انسانیت پر تو محمد رسول اللہ اپنے اخلاق، اپنے کردار، اس کے اعتبار سے معراج انسانیت پر تو پہلے سے. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بڑے اعلیٰ اخلاق اور بڑے اونچے کردار پر آپ ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، دیکھیے کیسے جیسے کہ کوئی بڑا چھوٹے کو سمجھاتا ہے. دیکھیے آپ ایسی فکر نہ کریں، ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے. بالکل کھل جائے گی بات. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ آپ دونوں میں سے کون تھا کہ جو فتنے میں مبتلا ہو گیا تھا، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، یا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل ہو گئے یا ان کو جنون کا عارضہ ہو گیا. کون بچل گیا تھا، کون فتنے میں آ گیا تھا. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹک گئے ہیں. وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت پر ہے. اللہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. یہ 7 آیات ہیں کہ جو بہت سے حضرات کے نزدیک دوسری وحی ہیں جو محمد رسول اللہ پر ہوئی ہے. اس کے بعد جو آ رہا ہے یہ ایک بہت اہم مضمون ہے. ظاہر بات ہے کہ شروع ہی کی اور وحی ہیں جو جوڑ دی گئی ہیں، یہاں پر 7 صورت بنائی گئی ہے. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، اے نبی آپ ان جھٹلانے والوں کی باتوں پر دھیان نہ دیجیے گا، ان کے مشوروں پر توجہ نہ کیجیے گا، ان کی باتوں میں نہ آ جائیے گا. یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا سے آپ ڈھیلے پڑے، وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. باطل جو ہے، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. شرکت میں آنا ہے، حق و باطل نہ کر قبول. باطل تو ہمیشہ کمپرومائز کرنا چاہتا ہے حق کے ساتھ. بھائی کچھ میری مان لو، کچھ میں تمہاری مان لیتا ہوں. باطل ہمیشہ چاہے گا کمپرومائز کرے. شروع میں نگیٹ کرے گا، نفی کرے گا، پھر دیکھے گا یہ تو تگڑے ہیں، جمے ہوئے ہیں، پھر کمپرومائز کرے گا. لیکن اے نبی اس دام سے بچیے، اس جال سے بچیے. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا، وہ چاہتے ہیں کہ ذرا آپ ڈھیلے پڑے. لَوْ تُدْهِنُ، مداحنت اسی سے بنا ہے، مداحنت کرنا. آپ ذرا مداحنت سے کام لے تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اب یہ خاص طور پر
بعض یوں سمجھیے لوگ تھے، ولید بن مغیرہ بھی، اس کی قبیل کے کچھ اور لوگ بھی تھے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پرٹیکولرلی کس کے بارے میں ہے، زیادہ خیال ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے، اور یہ بڑے سخت الفاظ اب آ رہے ہیں، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، مت مانیے اس کی بات جو بہت قسمیں کھانے والا ہے لیکن بہت ہی گھٹیا آدمی ہے، مہین۔ جو آدمی گھٹیا ہوتا ہے وہ در حقیقت جو اپنی بات میں بدل پیدا کرتا ہے، اپنی شخصیت کا جو ہلکا پن ہے اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے قسمیں کھا کھا کے۔ کل حلاف مہین، جو بہت قسمیں کھا کھا کر آپ کو اپنے خلوص کی اور اخلاص کی اور خیر خواہی کا یقین دلاتا ہے، لیکن وہ خود نہایت بے قدر انسان ہے۔ حماز مشاء بنمیم، رو در رو تانے بھی دیتا ہے اور چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، چلتا رہتا ہے چغلیوں کے ساتھ۔ مناع للخیر معتد اثیم، خیر سے روکنے والا ہے، خود حد سے بڑھنے والا ہے، گناہ گار ہے۔ عتل بعد ذلک زنیم، اجڑ ہے، گوار ہے، اور یہ کہ اس کے بعد بدنام بھی ہے۔ یہ بھی تھا لوگوں کے اندر مشہور کہ وہ ولد الزنا ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، صرف اس گھمنڈ کی بنیاد پر کہ ہم نے اسے مال بھی دے رکھا ہے، مالدار ہے اور بیٹوں والا ہے۔ بیٹے تو کیسے کیسے اللہ نے دیے تھے، خالد بن ولید اسی کا بیٹا ہے نا، سیف من سیوف اللہ، ولید بن مغیرہ۔ ان کان ذا مال و بنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اسے ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہے کہتا ہے یہ تو سب پرانی باتیں چلی آ رہی ہیں، ڈھکوسلے ہیں، یہ انہی کے قصے ہیں، پرانی نقلیں ہیں ان کی۔ سنسبہ علی الخرطوم، ہم اس کی سونڈ پر مہر لگائیں گے۔ ناک کوئی بہت بڑی ہوگی اس کی نمایاں، پھکنا سی ہوگی تو وہ سونڈ کا کہا گیا ہے۔ سنسبہ علی الخرطوم انا بلوناہم، اب یہ بڑی پیاری ایک تمثیل آ رہی ہے، تمثیل ہے یا واقعہ ہے۔ ایمان بالآخرہ کے لیے یہ بہت سہل، بہت عمدہ، بہت سلیس اور بہت عام فہم تمثیل ہے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے انہیں آزمایا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں نا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو طرح طرح کے امتحان ہوتے ہیں، کسی کو غربت کا امتحان ہے، کسی کو دولت مندی کا امتحان ہے۔ ہم نے انہیں آزمایا جیسے کہ اصحاب الجنہ ایک باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اذا اقسموا لیصرموا النہار مصبحین، جبکہ انہوں نے قسم کھائی کہ صبح صبح ہم اس کا پھل اتار لیں گے۔ باغ تیار ہے، آموں کا باغ ہے یا جو بھی باغ ہے، بالکل فصل تیار ہے، بس اب دیر نہیں کرنی ہے، صبح صبح جائیں گے۔ ولا یستثنون، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، پکا ارادہ کر لیا، بس جائیں گے، ایک باغ ہے ہمارا، بہرا رہا ہے، پھلوں سے لدا ہوا ہے، ہم نے سارا سامان کر لیا، رسیاں وسیاں سیڑھیاں ویڑیاں جو چاہیے سب فراہم کر لیا، اور صبح صبح جائیں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ پھر جو غفلت کی وجہ سے ان کے کردار کا ایک نقشہ ہے وہ کیا ہے، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، ابھی وہ سوئے ہوئے ہی تھے کہ اس باغ کے اوپر تیرے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا پھر گیا، کوئی بگولا آ گیا، ہوا کا کوئی آ گیا جس میں آگ تھی، فاحترقت، یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، وہ سب جل کر راکھ ہو گیا۔ لیکن وہاں سب کچھ ہو چکا، انہیں پتہ نہیں، یہ اپنے گھروں سے چل رہے ہیں صبح ہی صبح۔ یہ ہے انسان کا معاملہ کہ کٹ چکا ہوتا ہے، پتا چاک ہو چکا ہوتا ہے، وہ اکڑ رہا ہوتا ہے۔ ابھی جسم کے اندر کینسر نے جڑیں جما لی ہیں اور اس کی کمر ابھی بھی اکڑی، وہ تو پتہ ہی نہیں کہ کینسر جو ہے جڑیں جما چکا ہے، وہ تو ابھی کبھی ڈائگنوز ہوگا تو کہیں گے کہ ارے یہ تو سب کا پورا جسم میں پھیل چکا ہے۔ یہ غفلت رہتی ہے انسان میں۔ وہاں باغ اجڑ چکا، ان کا حال کیا ہے، فاصبحت کالصریم، وہ باغ تو ایسا ہو گیا جیسے پھل ول اتر ہی گیا اس کا۔ فتنادوا مصبحین، اب صبح صبح انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی، پکارا، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، ذرا جلدی سویرے چلو اپنے اس کھیت پر یا اپنے اس باغ پر اگر تم واقعتاً پھل توڑنا چاہتے ہو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، اب وہ چلے اور آپس میں چپکے چپکے یہ باتیں کر رہے تھے، اللہ يدخلنہ اليوم علیکم مسکین، دیکھو آج کوئی مسکین قریب نہ آنے پائے۔ یہ کون ہوتے بدماش؟ محنت ہم نے کی، باغ کی حفاظت ہم نے کی، ہم نے یہاں پر سارے پاپڑ بیلے، اور یہ آ جاتے ہیں کہ صاحب ہمارا بھی کوئی کچھ ہمیں بھی دیجیے، ہمیں بھی دیجیے۔ یہ ہے ان کا کردار کی پستی کا معاملہ۔ جب آخرت سے دور ہوں گے تو یہ کردار کی پستی آ جائے گی۔ شاید الگ صبح اسی لیے گئے کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ لا يدخلن اليوم علیکم مسکین، کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے۔ وغدوا علی حرد قادرین، یہ ہے تصویر لفظی، چلے بڑے کرتے ہوئے گویا کہ پوری طرح قادر ہیں، بس اب جائیں گے اور پھل اتار کے لے آئیں گے لپکتے ہوئے۔ فلما راوها قالوا انا لضالون،
جب دیکھا باغ گئے، ہم تو کوئی بھٹک کر آ گئے، تو راستہ بھول گئے، کہاں آ گئے، یہ باغ تو ہمارا نہیں ہے، بل نحن محرومون، نہیں باغ تو وہی ہے، ہم محروم ہو گئے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان کے درمیانی کوئی ان میں سے تھا، کوئی نیک بھی ہوگا، جس نے کہا دیکھو میں تم سے کہا نہیں کرتا تھا، تم اپنے رب کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، اسے یاد کیوں نہیں کرتے، اس کا حق کیوں نہیں ادا کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ان کا واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارا رب پاک ہے، واقعی ہم ہی ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اب وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، تم نے اصل میں ہمیں زیادہ غافل کیا، تم نے وہ روش اختیار کر لی تھی جسے ہم اور دور چلے گئے اللہ سے اور آخرت کی یاد سے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، آخر کہا ہائے ہماری شامت، ہم تو واقعتاً سب کے سبھی اپنے حدود سے تجاوز کرنے والے تھے۔ عسى ربنا يبدلنا خيرا منها، امید ہے ہمارا رب اس سے بہتر ہمیں دے دے گا، اگلے سال پھر جو فصل آئے گی ہم باغ کے اوپر محنت کریں گے وہ دے دے گا۔ انا الى ربنا راغبون، اب ہم پورے، اب دیکھیں رغبہ الى ربنا راغبون، ہم راغب ہیں اپنے رب کی طرف، اب ہم توجہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پوری طریقے سے، اب جو سارے حقوق اللہ کو ادا کریں گے۔ عسى ربنا يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، الى کے ساتھ رغبت یہ ہے وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، یہ ہم پہلے پارے میں پڑھائے تھے، لفظ ایک ہے رغبت، الہ کے معنی کچھ اور ہے اور ان کے معنی کچھ اور ہو جائے گا، بالکل برعکس۔ اب جو اصل جملہ آیا ہے یہ ہے جسے ہم جب کہانیاں پڑھتے تھے کہ یہ کہانی ہے، دس از دی مورل لیسن آف دس اسٹوری۔ مورل لیسن کیا ہے؟ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اس طرح آتا ہے عذاب، اور یہ تو بڑا چھوٹا سا عذاب ہے، دنیا میں محنتیں ضائع ہو گئی ایک سال کی، اگلے سال توقع ہے کہ شاید دوبارہ توبہ کر لو، رجوع کر لو اور اللہ کا بھی حق ادا کرو، اللہ پوری تمہیں فصل دے دے۔ آخرت کے عذاب وہ ہے بہت بڑا، ایک دفعہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، اور پھر واپس لوٹنے کا کوئی امکان نہیں، پھر توبہ کی کوئی شکل نہیں۔ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں معلوم ہو۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، اس کے برعکس جو اب متقی بندے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت والے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم اپنے فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ یعنی اگر باعث بادل موت نہیں ہے تو پھر تو مجرم اور مسلم برابر ہو گئے۔ ایک نظم شاید آپ نے بھی پڑھی ہو، ڈیتھ دی لیولر، موت تو آ کر سب کو برابر کر دیتی ہے۔ چاہے کوئی محل میں رہتا تھا بہت اور وہ بڑے گدیلے نرم مخملی، اور خواہ کوئی چٹائی کے اوپر یا ننگی زمین کے اوپر کہیں سوتا تھا اینٹ اپنے سر کے نیچے رکھ کر، موت کے بعد تو سب کا ایک ہی حشر ہے، ڈیتھ دی لیولر۔ لیکن ڈیتھ دی لیولر اگر اخلاقی لیول پر بھی ہو تو بڑا ظلم ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تمہاری بت ماری گئی ہے، کیسا حکم دے رہے ہو، کیسی رائے بنا رہے ہو؟ دنیا میں کوئی حکومت ہوتی ہے جو اپنے باغیوں کو اور وفاداروں کو برابر رکھے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم نے پڑھا ہو کہ کوئی آخرت و آخرت نہیں ہے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہیں آخرت میں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم پسند کرو گے۔ ام لکم ایمان علینا بالغا، کیا تم نے ہم سے کوئی قسم لے رکھی ہے جو ہمارے اوپر پوری اترنے والی ہو الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک؟ ان لکم لما تحکمون، کہ تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم چاہو گے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، اے نبی ذرا ان سے پوچھئے کہ کون ہے کہ جو اس کی کا ذمہ لیتا ہو۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی شریک ہے جو وہاں بچا لیں گے؟ فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، تو لائیں اپنے شریکوں کے اگر سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن کے پنڈلی کھولی جائے گی۔ آیات متشابہات، کوئی شان ہے، میدان حشر کا کوئی مرحلہ ہے جس میں اللہ کی کوئی تجلی ہے خاص جو ظاہر کی جائے گی، اور وہ بھی ایک چھلنی ہے لگانے کے لیے۔ جو دنیا میں صاحب ایمان تھے، نمازیں پڑھتے تھے، سجدے کرتے تھے، وہ فوراً اس تجلی کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جائیں گے، اور جو دنیا میں اکڑے رہتے تھے ان کی گردنیں اکڑی رہتی تھی، سجدے نہیں کرتے تھے، وہ چاہیں گے سجدہ کرنا کر نہیں سکیں گے، چھلنی لگ جائے گی۔ اب وہ تجلی کون سی؟ اللہ کی یکشف عن ساق، اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی، واللہ عالم۔
وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور پکارا جائے گا سجدہ کرو اللہ کو، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں زمین میں گڑی رہ جائیں گی، ترہقہم ذلہ، ان کے چہروں پر سیاہی پھیل جائے گی، وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، ان کو پکارا جاتا تھا سجدہ کرنے کے لیے اللہ کے سامنے، جبکہ یہ ثابت و سالم تھے، صحیح تھے، اس وقت یہ سجدہ نہیں کرتے تھے، آج کرنا چاہیں گے تو کرنے نہیں دیا جائے گا۔ فذرنی، اب یہ انداز دیکھ لی جو میں نے کہا تھا شروع کی صورتوں میں، تو اے نبی چھوڑیے مجھے، ومن یکذب بہذا الحدیث، جو اس قرآن کا اور جو آپ وہی پیش کر رہے ہیں جس کی تکذیب کر رہے ہیں، ذرا چھوڑیے مجھے اور ان کو، میں ان سے نبٹ لوں گا، ان کے بارے میں آپ زیادہ تشویش میں مبتلا نہ ہوں، ان کی باتوں سے زیادہ اثر نہ لیں، دلگیر نہ ہو، دل گرفتہ نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو۔ ذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں سہج سہج رفتہ رفتہ لے آئیں گے جہاں سے کہ انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ کیا استدراج کہلاتا ہے، یہ علماء کی زبان میں، یہ چونکہ اصطلاحات میں گفتگو ہوتی ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام پاکستان کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے تھے، ہو سکتا ہے یہ استدراج ہو۔ استدراج کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص غلط کار ہے، غلط راستے پر جا رہا ہے، اور کوئی اس کو اللہ تعالیٰ اور نواز دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں تو بڑا کامیاب ہوں، پھر اور اپنی غلطی کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، پھر ایک ہی جھٹکا ہوتا ہے اور اللہ کام ختم کرتا ہے۔ استدراج ہے درجہ درجہ، درجہ بدرجہ، اور اس کی رسی ڈھیل دے کر، اور اسے دنیا میں کامیابیاں دے کر، تاکہ اور خوب سے باطن پورا ظاہر ہو جائے، اور وہ شدید سے شدید تر عذاب کا مستحق بن جائے، وہ استدراج ہے۔ ہم انہیں درجہ بدرجہ استدراج اس کے ذریعے سے لے آئیں گے، من حیث لا یعلمون، جس کا انہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا، واملی لہم، اور میں ان کو ڈھیل دوں گا، مہلت دوں گا، ان کیدی متین، میری تجویز، میری چال بہت مضبوط ہے۔ جیسے میں نے بارہا مثال دی ہے کہ اگر مچھلی کے حلق میں کانٹا پھنس گیا تو اب وہ شکاری ڈھیل دے رہا ہے، جائے گی کہاں، کانٹا تو لگا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے املی لہم ان قیدی متین، اس کو میں چونکہ کہہ بیٹھا ہوں، اس کو تو میں زیادہ بیان کر دوں آپ سے کہ اصل میں 1946 میں مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ رمضان مبارک ہمیشہ کرتے تھے سلہٹ میں، سن 46 کے رمضان میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ملأ اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے کہ وہ ہم لیلۃ القدر کے اندر فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام معاملات طے ہو جاتے، ایک سال پہلے طے ہو چکا ہے، اگلی سال کے لیلۃ القدر میں پاکستان قائم ہو گیا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ مولانا مدنی قیام پاکستان کے مخالف تھے، تو اب ان کے کچھ عقیدت مندوں نے کہا کہ اگر یہ بات ملأ اعلیٰ کا یہ فیصلہ اگر آپ پر منکشف ہو گیا ہے، کشف ہو گیا ہے آپ کو، تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم پھر مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ ہے تکوینی، اللہ نے جو فیصلہ کیا کیوں کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، ہمیں دیکھنا ہے دنیا میں اپنے معاملات کو اپنی عقل سے کام لے کر، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانان ہند کے لیے کون سی تجویز بہتر ہے، صحیح تر ہے، اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ تکوینی معاملہ ہو سکتا استدراج ہو کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے جو غلط روش اختیار کی ہے، اللہ اور ڈھیل دے کر ان کے لیے کوئی بڑا عذاب لانے والا ہو، اور واقعہ یہ ہے کہ ایک بڑا عذاب ہم پر سن 71 میں آ گیا تھا، لیکن کچھ پتہ نہیں دوسرا عذاب افسر پر آیا کھڑا ہو، لیکن اس کا سبب میرے نزدیک قیام پاکستان نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کا جو ہم نے طرز عمل اختیار کیا وہ ہے۔ تو یہ استدراج کے حوالے سے میں نے یہ وضاحت کر دی۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، یہ سورہ طور میں یہ آیتیں جو کہ تو آ چکی ہیں، اے نبی کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کی ہے، آپ نے بل تو نہیں بہت بڑا دے دیا ان کو کہ میں نے اتنی تمہیں جو تبلیغ کی ہے تو یہ میرا بل ہے؟ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کہ اس کے تاوان تلے دبے جا رہے ہیں یہ، ام عندهم الغیب فهم یکتمون، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں۔ فاصبر لحکم ربک، اے نبی صبر کیجئے، اور یہاں صبر کے بعد لام ہے، لحکم ربک، انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا۔ اور یہاں نوٹ کر لیجئے آگے آ رہا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا معاملہ، ان سے بس یہی خطا ہوئی تھی کہ اپنی قوم کے کفر اور مخالفت اور عناد سے غصے میں بھر کر، حمیت حق کا غصہ تھا، غیرت حق کا غصہ تھا، اللہ سے کوئی غصہ نہیں تھا معاذ اللہ، یہ کچھ مترجمین ادھر چلے گئے اللہ سے ناراض ہو کر، ذهب مغاضبا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ،
ان کی بد کرداری اور ان کی مخالفت سے بد دل ہو کر غصے میں بھر کر چلے گئے، انتظار نہیں کیا اللہ کے حکم کا۔ فاصبر لحکم ربک کا، اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے، ولا تکن کصاحب الحوت، اور دیکھیے آپ اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے گا، اذ نادا وہو مکظوم، جبکہ اس نے پکارا، جبکہ وہ اپنے غم کو اپنے اندر ہی اندر پی رہا تھا، صدمے کو، اور جبکہ وہ اس مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں نے ظلم کیا، میں زیادتی پر ہوں، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اگر اس کا ہاتھ نہ پکڑ لیا ہوتا، نہ سنبھال لیا ہوتا اسے اس کے رب کے ایک انعام اور احسان نے، تو وہ تو پھینک ہی دیا گیا تھا چٹیل زمین پر مذمت زدہ۔ اس کو میں چاہتا تھا کہ آپ کو بتا دوں کہ اصل میں یہ علاقہ جو ہے بال بک کا علاقہ، اور وہ اس سے اوپر جو یہ عراق کا جو شمالی علاقہ ہے وہاں کہیں نینوا کا شہر ہے، وہاں یہ تھے۔ اور آج کل جو دجلہ و فرات کا معاملہ ہے وہ تو چھوٹی ندیاں رہ گئی ہیں، اس وقت ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے بہت بڑے دریا ہوں، اور وہاں سے وہ کشتی میں سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے کہ کسی ویل مچھلی نے انہیں نگل لیا، اور یہ دریا گرتے ہیں اسی جو یہ گلف، پرشین گلف ہے یا عربک گلف ہے، جو بھی آپ کہیں اسے خلیج العربی یا پرشین گلف، اور وہاں سے ہو کر یہ مکران کے ساحل کے قریب تک وہ مچھلی لے آئی ہے، اور یہاں اس نے الٹ دیا اللہ کے حکم سے۔ تو وہ جو میں بتا چکا ہوں آپ کو احمد الدین مارہروی کے حوالے سے کہ جین یقطین کا درخت اللہ نے وہاں اگا دیا، وہ سارا کام وہ نعمت ہے، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، تو اس کے رب نے پھر اس کو نواز دیا، پسند کر لیا، اور اسے پھر صالحین میں سے کر دیا۔ وہی یکاد الذین کفروا، یہاں پر یہ نوٹ کر لیجئے کہ یونس ابن متی یہ جو ہے ان کے بارے میں حضور نے فرمایا مجھے ان پر بھی فضیلت مت دو، اور ہم جو ہیں وہ سارا جو ہے زور اس پر صرف کر دیتے ہیں، وہ افضل ہیں، لیکن حاجت مشاطہ نہیں، صورت دل آرام رہا، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا جانتی ہے، آج پوری دنیا مان رہی ہے۔ اگر مائیکل ہارٹ کہہ رہا ہے آن ٹاپ آف دی لسٹ a selection and gradation of the 100 most influential personalities of the world, human history, and putting Muhammad on top, تو جادو وہ جو چھڑ کر بولے گا خود بولے گا۔ یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون، یہ سورت کا ابتدائی اور سورت کی انتہا یہاں پہ آ کر جڑ گئی ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا نون سے کیوں شروع ہوا، یہ نون کہتے ہیں مچھلی کو، ظنون اذ ذهب مغاضبا، مچھلی ہی کا معاملہ، حضرت مچھلی والے کی بات پر صورت ختم ہو رہی ہے، اور یہ لوگ تو تلے ہوئے اس پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیزلقونک بابصارہم، کہ آپ کو وہ پھسلا دیں گے، آپ کے قدموں میں تزلزل پیدا کر دیں گے اپنی نگاہوں سے گھور کر، لما سمعوا الذکر، جب یہ سنتے ہیں، جب آپ اللہ کا کلام انہیں سناتے ہیں تو ایسے گھورتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے یہ عاملین جو ہوتے ہیں جو اپنی وہ جو قوت ارادی کو مجتمع کر لیتے ہیں اپنی آنکھوں میں، بس کرتے ہیں، اس کی ایکسرسائزز ہیں کہ پھر وہ کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ آنکھوں کی تاب نہیں لا سکتا، ان کے کوئی شخص آنکھیں چار نہیں کر سکتا ان سے، تو ان کو بھی بلا کر جو ہے باقاعدہ حضور کے اوپر کوشش کی گئی کہ اسی کے ذریعے سے حضور، اصل بات تو یہ تھی کہ حضور کی جو قوت ارادی ہے اسے کسی طرح کل کر دیا جائے کہ وہ چھوڑ بیٹھے اس کام کو، بس اس کے لیے سارے حربے انہوں نے آزمائے۔ وہی یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین، اور نہیں ہے وہ ہوا قرآن کے لیے بھی اور حضور کے لیے بھی، یہ تو ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، حضور اپنی ذات میں بھی تو یاد دہانی ہے، اپنی ذات میں قرآن مجسم ہے، جیسے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان خلق القرآن۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔